مجلس کے قبول ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مجلس سے قبول ہونے کے لیے جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے فاتح خوانی کی گئی ہے، ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جنت میں درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی نیک توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہماری نسلوں میں کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے 2 یتیم بچوں کی شہادت کی یاد میں یہ مجالس منعقد ہیں، اور آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ تیسری مجلس ہے اس سلسلے کی جو آپ حضرات نے شرکت کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام مجلسوں کا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بانیان مجالس کی تمام شرعی حاجتوں کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج ہم نے یہ سوچا کہ ان 2 شہید بچوں کی یاد میں اس مجلس میں حضرت مسلم کے ان 2 بچوں کا تذکرہ کریں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ذکر ان کا کریں گے، مصائب ان کا پڑھیں گے، تاکہ ان 2 بچوں کے حوالے سے بھی ہم جناب مسلم کے کچھ معلومات حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ ہم نے بتایا آج صبح کی مجلس میں کہ یا کل رات کی مجلس میں حضرت مسلم کے کل 6 بچے کربلا آئے تھے، بعض روایت کے مطابق 7، لیکن اکثر 6 کو مانتے ہیں۔ 6 بچے کربلا میں آئے تھے، جن میں سے 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ جب واپس قافلہ کربلا سے مدینہ لوٹا تو صرف 1 بچی تھی، 4 بیٹے، 2 بیٹے شہید ہو گئے تھے کربلا میں، 2 بچے قید خانے میں تھے، 1 بچی شام غریباں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے شہید ہو گئی تھی۔ تو جو 2 بچے شہید ہوئے ہیں جناب مسلم کے، ان 2 بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کو شروع کریں تو ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی ولادت سے لے کر کربلا آنے تک کیسی ان کی زندگی رہی، اس حوالے سے تاریخ نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ صرف یہی لکھا ہے کہ یہ 2 بچے جناب مسلم کے ہیں۔ اب گفتگو اس بات پر ہے کہ ان کی والدہ کون ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی والدہ امام حسین کی بہن ہیں جناب رقیہ امیر المومنین کی بیٹی، بعض کہتے ہیں جعفر طیار کی بیٹی۔ وہ سب مسائل کو چھوڑ کر یہ 2 بچے کربلا میں آئے تھے، اس حوالے سے نہ شیعہ لوگوں کا اختلاف ہے تاریخ لکھنے والوں کا، نہ اہل سنت کا۔ اہل سنت بھی لکھتے ہیں کہ جناب مسلم کے 4 بیٹے کربلا میں آئے تھے، جس میں سے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ جناب آج جن 2 بچوں کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، 9 اور 10 سال کی یہ 2 بچے تھے جو شہید ہوئے ہیں، وہ 11، 12 یا اس عمر کے آس پاس کے بچے تھے۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، شاید آپ کے علم میں یہ بات جان کر آپ کو شاید تعجب بھی ہو اور آپ کی معرفت میں اور ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ ہم جو کہتے ہیں کہ بنی ہاشم، بنی فاطمہ 18، بنی فاطمہ جو 18 تھے، اس میں سے 8 یا 10 بچے تھے 15 سال کے نیچے کے۔ جناب قاسم، جناب مسلم کے 4 بچے، جناب اون و محمد، جناب علی اصغر، حسن، امام حسن کے بیٹے عبداللہ ابن حسن، یہ سارے وہ بچے تھے جو 10 سال 15 سال کے کم تھے۔ تو 18 جو بنی ہاشم نام گنے جاتے ہیں، اس میں 50% سے زیادہ جو ہے 15 سال کے کم کے بچے ہیں، جن میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کی شہادت کے حوالے سے جو کربلا کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، چند جملے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی آدمی کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اس کی پوری زندگی کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ آدمی کے چند جملوں سے آدمی ان کی عظمت کو پہچان سکتا ہے۔ تو ہم نے جو تاریخ نہیں لکھی ہے، اس تاریخ کو ان بچوں کی شہادت سے پہلے اور شہادت کے دوران جو جملات اور کلمات ہیں، ان جملات اور کلمات سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کی معرفت کیا تھی، ان بچوں کا ایمان کیسا تھا، ان بچوں کی تربیت ان کے والدین نے کس حد تک عالی پیمانے پر انجام دی تھی۔ اب یہاں پر
کم سن بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو 15 سال سے کم ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھائے، سارے وطن کے، سارے دنیا کے بچوں کو۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ غلط تصور ہے جو اکثریت بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے دوران، ہماری زندگی کے دوران ہم بچوں کو تقریباً 18-20 سال تک بھی بچے بچے کہہ کر ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ 10 بچے بتا رہے ہیں اگر کام کیا جائے تو شہدائے کربلا بن سکتے ہیں، اگر ان پر توجہ کی جائے۔ توجہ دو طرف سے ہونی چاہیے۔ اب یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذہن اکثر کھیل کی طرف ہوتا ہے۔ اگر یہ بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، ان مجلسوں کو جب آتے ہیں تو مجلسوں کو غور سے سنیں، اس کے بعد خود جا کر اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے دینی معلومات کو خود تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو ان بچوں کی معرفت بھی کچھ الگ ہو سکتی ہے۔ آج دنیا ہمیں بتا رہی ہے، بات کرتے سارے بچے ان کی بات کو تسلیم کر لیتے۔ پہلا سبق جو ان بچوں سے مل رہا ہے وہ بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت۔ جہاں پر بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت ہوتی ہے وہاں رحمتوں، برکتوں، ترقیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں شہادتوں جیسی عظیم سعادتیں نصیب ہوتی ہیں جہاں بڑوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے۔ کہتے ہیں یورپ میں الگ الگ ملکوں کے لوگوں کو ایک جگہ پر قید کیا گیا تھا، رکھا گیا تھا، سب کو یہ سوچ کر کہ اگر ان کو آزاد چھوڑا جائے تو یہ ترقی کر کے ہم کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اسی جگہ پر ہندوستانیوں کو انہوں نے قید نہیں کیا تھا، ہندوستانی آزاد تھے۔ سب نے کہا کہ جناب ہر ملک والے کو آپ نے قید کر دیا، دماغوں کو، متفکر صاحبان علم کو آپ نے قید کر دیا، لیکن ہندوستانیوں کو آپ آزاد چھوڑ دے ہیں۔ کیوں؟ کہا ہندوستانیوں کی فطرت میں یہ ہے، ایک آگے بڑھتا ہے تو دوسرا کھینچ لیتا ہے، ہم کو ان کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بلا ہوتی ہے تو کوئی ترقی نہیں کرتا ہے، جہاں ہیں وہیں رہیں گے، بلکہ اور پیچھے زمانہ آگے بڑھ جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ پہلا واقعہ جو ان کے حوالے سے ملتا ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے امتحان جو لیا اپنے اصحاب کا، یہ اصحاب امام حسین میں شمار ہے ان کا، کربلا کے شہداء جو 72 ہیں ان میں سے جناب مسلم کے وہ 2 بچے بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ تو امام نے جب اصحاب کا امتحان لینا چاہا تو امتحان 2 طرح کا لیا امام نے، ایک جنرل ایگزام لیا امام نے، ایک عمومی امتحان لیا امام نے، ایک خصوصی امتحان لیا۔ عمومی امتحان میں کیا کیا؟ چراغ کو بجھانے سے پہلے امام نے اعلان کیا، میں تم سب سے خوش ہوں، میں تم سب سے راضی ہوں اور اپنی بیعت تمہارے سے اٹھا رہا ہوں، کل جنت کی بھی ضمانت دوں گا، جنت میں لے جاؤں گا آپ سب کو، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اگر کسی کو اٹھ کر جانے میں شرم کا احساس ہوتا ہے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ یہ عمومی امتحان تھا، سب کا امتحان۔ ایک ایک کا امتحان کیسے لیا امام نے؟ امام نے جب یہ بات ختم ہو گئی تھی تو اسی دوران ایک خبر ملی امام کو کہ ایران کے شہر رائے میں اصحاب امام حسین میں سے ایک، جن کا نام بشیر شاید ہے، جناب بشیر کے بیٹے کو حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو امام نے کہا اے بشیر، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کا بیٹا قید ہو گیا ہے، آپ اپنے بیٹے کو آزاد کروانے کی کوشش اور تلاش میں کم از کم باہر چلے جائیں۔ تو کہا مولا میں بیٹے کو آزاد کرانے چلا جاؤں اور دین پر اور امام وقت پر خطرہ ہو، مجھے یہ گوارا نہیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے بیٹے کی آزادی کی ذمہ داری میری۔ پھر امام نے اپنی زراح نکالی، رائے پہنچایا، کہا کہ اس کو بیچ کر اسے آزاد کروائیں۔ دیکھیں امتحان کیسے، وہ کہہ سکتا تھا مولا الحمدللہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں چلا جاؤں۔ جناب مسلم کے بچوں سے امام نے فرمایا بچوں، آپ کے دل پر آپ کے باپ کا داغ ابھی تازہ ہے، آپ کی ماں بے سرپرست ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں آپ کے گھر کے سارے،
تو ان سارے باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ واپس چلے جاؤ. آپ اپنے ماں کے ساتھ مدینہ واپس چلے جاؤ. تو دیکھیں بچوں کی معرفت، جناب مسلم نے اپنے بچوں کو کس حد تک اپنے امام کی، اپنے دین کی، اسلام کی پہچان کروائی تھی. بچوں نے جواب دیا، مولا اگر آپ سے جدا ہو کر جینے کی قیمت ہو تو ہم چلے جائیں. آپ دوسرا وقت اس وقت تھا جب سارے اصحاب امام کے شہید ہو گئے روز عاشوراء. سب سے پہلے جو تیار ہو کر امام سے اجازت لینے کے لیے اقربا میں سے امام حسین کی خدمت میں پہنچے وہ ہیں جناب عبداللہ ابن مسلم. سب سے پہلا اپنے آپ کو تیار کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر جو اجازت مانگنے لگے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیں، آپ کی مدد میں، آپ کی نصرت میں، دین کی حمایت میں جا کے دشمنوں سے جنگ کروں گا. جناب مسلم کے بڑے بیٹے تھے. اب سیدھے جا کر اجازت نہیں مانگی. دیکھیں چالاک بچہ کتنا ہے، معرفت کیا ہے. جا کے سامنے کھڑے ہو کر امام سے فرمایا مولا میرے بابا کو ایک اعزاز ملا ہے، میرے بابا کو ایک افتخار ملا ہے، ان کو ایک فضیلت نصیب ہوئی ہے. وہ فضیلت ہے کہ راہ کربلا کا پہلا شہید میرا بابا. راہ کربلا کا، مقصد کربلا کا پہلا شہید میرا بابا کو یہ اعزاز ملا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بنی ہاشم کے پہلے شہید ہونے کا شرف حاصل کروں. مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں، میں اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے میرے بابا راہ کربلا کے پہلے شہید کہلائے جائیں گے، میں اقربا کا پہلا شہید کہلایا جاؤں، یہ افتخار مجھے مل جائے، آپ مجھے اجازت دیں. آج جن بچوں کی شہادت ہے، واقعہ کربلا کا سب سے پہلا شہید جناب مسلم، واقعہ کربلا سے جڑے ہوئے شہداء میں سے سب سے آخری شہید مسلم کے بچے. آج جن کی شہادت کی مجلس ہم کر رہے ہیں یہ واقعہ کربلا سے جڑے ہوئے آخری شہداء ہیں. وہ جو 72 ہم کہتے ہیں وہ روز عاشور شہید ہوئے ہیں. 72 سے زیادہ بھی ہیں اس لیے کہ جناب مسلم، جناب ہانی ابن عروہ یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے ہیں. جناب مسلم کے بچے یہ وہ ہیں شہداء جو کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں. تو کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد یہ آخری شہید. واقعہ کربلا کا سب سے پہلا شہید جناب مسلم، سب سے آخری شہداء مسلم کے بچے. تو یہ جملہ ہم نے 2-3 سال پہلے بھی کہا تھا، آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. نماز شہادت کی نیت مسلم کی، سلام مسلم کے بچوں کا. تو یہ ابتدائے شہادت اور انتہائے شہادت مسلم کی گھر کو نصیب ہوئی، جناب مسلم کے گھرانے کو نصیب ہوئی. جب یہ جملہ بچوں نے کہا امام نے فرمایا بیٹا آپ جاؤ جنگ کے لیے نکلو. جب بچہ میدان میں گیا تو ایک شعر اس نے پڑھا، الیوم القا مسلما وہو ابی عضدا بادو علی دین النبی. یہ جو شعر ہوتے ہیں تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے لڑنے جاتا تھا تو اپنی ہیبت آگے والے کے دل میں ڈالنے کے لیے کچھ جملے کہا کرتے تھے، جن جملوں کو سن کر آگے والے کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا تھا. اور آگے والا بھی کوشش یہ کرتا تھا کہ کچھ ایسے جملے کہیں جس کے سن کر آنے والا حریف جو ہے وہ گھبرا جائے. جیسے کہ مشہور جملہ ہے آپ نے سنا، جب مولا کائنات جنگ خندق یا خیبر میں جب مرحب کا مقابلہ ہوا تھا، عمرو بن عبد العزیز کو کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. جیسے یہ شعر امام نے پڑھا اس کی آدھی ہوا نکل گئی، اس لیے کہ جب اس نے اپنی پہلوانی کا سفر شروع کیا تھا تو اس کے استاد نے، اس کے بڑوں نے کہا میں اپنے شہید بابا سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آج میں اپنے شہید بابا مسلم سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں، آج میری اور میرے بابا کی ملاقات کا دن ہے.
الیوم، آج القا میں ملاقات کروں گا مسلمن، مسلم سے جو میرا باپ ہے، جو میرا بابا ہے. یعنی جناب مسلم کے بچوں نے بتایا کہ کوفے والوں تم نے مسلم کو بغیر اسلحے کے لڑائی دیکھ چکے ہو، میں انہی کا بیٹا ہوں، سنبھل کے میرے سامنے آنا. تمہارے 4000 میرے ایک بابا کا مقابلہ نہیں، اس کا بیٹا ہوں. بچہ سمجھ کر، کمسن سمجھ کر آگے نہ آ جانا. فرمایا آج دوسرا افتخار مجھے یہ ملے گا، میرا نام اس فہرست میں درج ہونے والا ہے جس فہرست میں حمزہ جعفر طیار کا نام ہے، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان نثار کی. جان نثاروں کی فہرست میں آج میرا نام آنے والا ہے. یہ کہہ کر جناب مسلم کے بڑے فرزند نے تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 وار کیے، 3 وار میں 2 کم 100 لوگوں کو واصل جہنم کیا. 3 وار کیے، 3 حملے کیے، 3 حملوں کے نتیجے میں 98 دشمنوں کو واصل جہنم کیا جناب مسلم کے ایک فرزند نے. آپ اندازہ لگائیں جو آئے ہوئے تھے وہ کوئی بچے نہیں تھے، بلکہ پہلوان تھے، شجاع تھے. جو آئے تھے جناب مسلم کے فرزند نے پہلے ہی اعلان کر کے بتا دیا ہمارا آج ارادہ یہ ہے کہ ہم یا تو قتل یا تو شہادت، یا تو ظالموں کا صفایا. پہلا ہی جملہ کہہ کے بتا دیا کہ یہ نہ سوچو کہ ہم پیچھے جائیں گے، ہم آئے ہیں آج اپنے بابا سے ملاقات کے لیے. تو انہوں نے جان لیا کہ جس بچے کے دل میں موت کا اتنا شوق ہے اس کے دل میں گھبراہٹ کیا ہوگی، اس کے دل میں گھبراہٹ کیا ہوگی. کربلا اور امام حسین کے اصحاب اور دشمنوں میں بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ کہ آپ نے کبھی سنا، یہ آپ نے سنا کہ حضرت عباس باہر نکلے تو قافلہ میمنہ میسرہ بکھر گیا، فلاں بکھر گیا، کوفے کے دیواروں سے قافلہ ٹکرا گیا. ادھر تھے 72، ادھر تھے کم از کم 30,000. کیا آپ نے کبھی بھی کسی بھی تاریخ میں پڑھا سنا کہ یہ کہا ہو کہ ادھر سے ایک آیا تو ادھر سے پیچھے ہٹ گئے؟ ایمان اور بے ایمان میں اتنا ہی فرق ہے. ایمان انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے، بے ایمان انسان کو پیچھے ہٹا دیتا ہے، گھبرا دیتا ہے. جناب مسلم کے بچوں کا ابھی اس بچے کی شہادت بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر کے آج جن بچوں کی شہادت ہے ان کی شہادت ذکر کریں گے. ایک ظالم حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھ رہا تھا، امر نام ہے جس کا، جب وہ آگے آ رہا تھا جناب عبداللہ اس کے نزدیک ہو رہے تھے اس پر حملہ کرنے کے لیے، کم فاصلے سے اس نے تیر چلا دیا جناب مسلم کے بڑے بیٹے پر. فاصلہ کم تھا، نزدیک پہنچ گئے تھے، کم فاصلے سے تیر پھینک دیا. ابھی کیا ہوتا ہے، آدمی دور ہو، یہاں سے کچھ پھینکا جائے، جتنا فاصلہ دور ہوگا اتنا اثر اس کی تیزی کا، سختی کا کم ہو جائے، جتنا نزدیک ہوگا اتنا زیادہ ہوتا ہے. بچہ سامنے تھا، اب سامنے انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو بہت جلدی ریاکشن آدمی نہیں کر سکتا. تو جناب مسلم کے بڑے بیٹے عبداللہ نے اپنے ہاتھ پر آڑے کیا تاکہ تیر سے بچ جائے. شدت اتنی تھی تیر میں کہ پیشانی سے ہاتھ جا کے سل گیا، پیشانی پہ ہاتھ چلا گیا، تیر جا کے پیشانی اور ہاتھ دونوں کو پیوست کر دیا، لگ گئے، دونوں ایک دوسرے میں پھنس گئے. اب اس ہاتھ سے بچے نے چاہا کہ تیر کو نکالیں تاکہ ہاتھ آزاد ہو. جب اس ہاتھ کو چاہا کہ تیر کو نکالیں تو ایک ظالم نے نیزہ برچی سینے پہ مار دیا، جس کے نتیجے میں بچہ زمین پر گر گیا. یہاں سے آواز آئی کہ یا اماں ادرکنی، مامو جان ہماری مدد کو آئیے. جیسے ہی آواز آئی، عجیب مطلب لکھا ہوا ہے تاریخ میں، سارے بنی ہاشم ایک ہو کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے، مولا ہمیں اس شہادت کے بدلہ لینے کی اجازت دیں. ہم یعنی کیا مقام تھا اس بچے کا کہ سارے بنی ہاشم ایک ہو کر آ گئے کہ اس کی شہادت ہم چاہتے ہیں کہ انتقام لیں. امام نے ایک جملہ فرمایا، یا بنی عمومتی اصبری علی الموت صبرن علی الموت، عبداللہ کی شہادت پر صبر کرو. چھوٹے بھائی نے کہا محمد نے، مامو جان مجھے اجازت دے دیں میرے بھائی کی شہادت کے بعد.
گئے، جا کر 2 جملے کہے بچے نے، ظالموں تم نے ہمارے گھر کے چراغ کو بجھا دیا، ظالموں تم نے میرے بڑے بھائی کا سایہ میرے سے چھین لیا، میرے عبداللہ کو شہید کیا۔ یہ بچے، انہی بچوں کے جیسے آج وہ 2 بچے ہیں جن کی شہادت کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، ابراہیم اور محمد۔ جناب ابراہیم کی عمر ہے 10 سال، جناب محمد کی عمر ہے 9 سال۔ اللہ اکبر۔ 1 سال کے بعد بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، بلکہ بچوں کی نہیں بڑوں کی بھی، انسان جب سختی میں پھنس جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے جس کو یاد کرتا ہے وہ ماں کو یاد کرتا ہے۔ انسان مشکلات میں ماں کو یاد کرتا ہے۔ 1 سال ماں سے جدائی کا درد بچوں کے دلوں میں۔ اب جب حارث لے کر گیا تو پتہ نہیں بچوں نے کس طرح سے اپنے ماں کو یاد کیا ہوگا، ماں کس طرح مدینے میں تڑپی ہوگی، نہ اس چیز کو بتایا جا سکتا ہے، نہ احساس کیا جا سکتا ہے۔ ان بچوں کی شہادت کو اگر ہم غور کریں تو چند ایسے پہلو ہیں جن پہلوؤں میں بچے اور باپ، جناب مسلم اور فرزندان مسلم، یتیمان مسلم دونوں ایک۔ کیا پہلو ہیں وہ؟ سب سے پہلا پہلو یہ کہ مسلم کی شہادت کا انداز اور ان بچوں کی شہادت کا انداز ایک ہے۔ کوفے میں وہ بھی اکیلے ہو گئے تھے، کوفے میں یہ بچے بھی اکیلے ہو گئے۔ کیا امانت ہے؟ کون ہے جو اس عالم غربت میں، اس عالم مصیبت میں، اس عالم تنہائی میں ہمیں امانت دے کر بھیجا؟ کہا تمہارا غریب بابا مسلم کی امانت ہے۔ بابا نے کہا تھا اے مومنہ میرے بچے یہاں آئیں گے، میرے بچوں کو میرا سلام سنا دینا۔ ابراہیم نے محمد کو دیکھا، محمد نے ابراہیم کو دیکھا، بچے آپس میں لپٹ گئے۔ غریب مسلمان بابا آپ کو ہمارے سے کتنی الفت تھی، اس غربت میں بھی ہمیں دلاسا دے کر گئے بابا۔ اجرکم اللہ۔ پھر بچوں نے فرمایا بابا ہم نے آپ کی غربت کوفے میں سنی تھی، ہمیں احساس کر رہے ہیں کہ کیسے آپ کی شہادت ہوئی۔ بابا آپ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، مومنہ سے جب آواز آ رہی ہے سبحان اللہ ربی الاعلی و بحمد سبحان ربی العظیم، یہ کون سی آواز ہے؟ کہا کچھ نہیں، تم آرام سے کھانا کھا کر لیٹ جاؤ، کچھ مہمان میرے آئے ہوئے ہیں۔ کہا کون مہمان؟ کرتا رہا، جیسے ہی پردے میں نہیں رکھا، کہا مسلم کے یتیم، جیسے ہی کہا مسلم کے یتیم ہیں، دونوں بچوں کے سروں کو پکڑا، رسی سے دونوں بچوں کو کس کر باندھ دیا۔ ابراہیم نے محمد سے کہا بھیا یہ ہماری آخری رات ہے، اس کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو بھیا یہ غربت کا شہر ہے، یہاں مصیبتیں دیکھنے کو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔